مالک بن نضر جب یہ فوت ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئیں۔ جب یہ بیوہ ہوئیں تو مدینہ کے اندر ہی ایک شخص رہتا تھا، نوجوان، خوبصورت، مالدار، با اخلاق، طلحہ۔ ابو طلحہ رہا کرتے تھے، انتہائی مالدار، انتہائی خوبصورت بندہ۔ یہ حضرت ام سلیم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، خونی رشتہ۔ ان کے دل میں آیا کہ میں ام سلیم سے نکاح کروں۔ اب انہوں نے رشتہ داری کی وجہ سے ڈائریکٹ بات کی حضرت ام سلیم سے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا، ابو طلحہ آپ ایسے بہترین آدمی ہیں، بہترین نوجوان ہیں کہ آپ پیغام نکاح جہاں بھی بھیجیں کوئی بھی رد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میں بھی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو پتھروں کی پوجا کرتا ہے، لکڑی کے خداؤں کی پوجا کرتا ہے، میں علیم و خبیر اللہ کی پوجا کرتی ہوں، تیرا میرا جوڑ تو نہیں ہو سکتا، کیسے نکاح ہوگا؟ تو غیر مسلم کافر، میں مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار امتی، تیرا میرا جوڑ نہیں ہو سکتا، تیرا میرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایسے بہترین انداز میں سمجھایا، حضرت ابو طلحہ نرم پڑ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نرم پڑ گیا نوجوان، تو فرمانے لگے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، پر شرط ہے میری، آپ مجھے حق مہر نہ دیجئے، میرا حق مہر یہی ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، کام کی بات، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دھرتی پر اس سے بہترین مہر کسی اور کا نہیں ہے۔ دراہم و دینار حق مہر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ام سلیم وہ بی بی خاتون ہیں کہ انہوں نے اپنا حق مہر اپنے ہونے والے شوہر کے اسلام کو قبول کرایا کہ تو مسلمان ہو جا، یہی میرا حق مہر ہے۔ اس زمانے کی بیویاں، اس زمانے کی خواتین، اس زمانے کی صحابیات و مستورات کتنی فکر رکھتی تھیں دوسروں کے ایمان کی، دوسروں کو جہنم سے بچانے کی۔ ان کو کتنی فکر تھی کہ اپنا حق مہر، سونا چاندی جو عورت کی کمزوری ہے، اس کو چھوڑا، اس کے ایمان کی فکر کی، اس کی جان کی فکر کی، اس کے آخرت کی فکر کی، یہ مسلمان ہو جائے تو مجھے اسلام کے لیے قبول ہے۔ آج کی عورتوں کے لیے ام سلیم بہترین سبق ہیں، بہترین سبق حضرت ام سلیم۔